اللہ کے ولی تھے, اللہ سے منواتے تھے. گجرانوالہ میں ایک درویش تھے, 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا, میاں غلام رسول صاحب. میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں, پہلا نہیں. ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا, تاشکند کا, بخارا کا, سمرقند کا, کھیوا کا, اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ, اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ, جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ. اندی جان, مرغیلان اگلا شہر, انجیر اگلا شہر, اور فرغانہ کے بعد کوکند. یہ سارے سفر زندگی کے. آپ سے ایک درخواست, میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں, میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں, حلب یا حمص, شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری, میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا, اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے, اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں, وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں. مقام ادب ہے. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا, اگر یہ دعا نہ پڑھتا, یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے. اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا. اس میں طاقتور دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی, پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. یہ طاقتور دعا ہے. الفاظ ہر ولی, ہر غوث, ہر کتب, ہر درویش, اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا, کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا, اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا, کہ دشمن کے یہ وار ایک زہری وار ہے, لاٹھی کی شکل میں, خنجر, تلوار, تھپڑ, ہاتھ پکڑنا, مارنا, گولی, ایک یہ وار ہے ظاہری وار. میں نے آپ عرض کیا نا, دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں, میرے پاس بم پروف گاڑی ہے, بم پروف گھر ہے, ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا, ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا, کچھ چیز اثر نہیں کرتی. آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں, پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں, ہماری حفاظت نہیں ہے, ہم سب غیر محفوظ ہیں, سب غیر محفوظ, ہماری کوئی حفاظت نہیں. کیوں؟ جو جادو ہے, جنات ہے, نظر بد ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ان کے لیے راستے ہوتے ہیں. چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے, اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے, نہیں رکھا جاتا. بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا. شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے. تو اس میں جادو, جنات, نظر بد, یہ چیزیں, اس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں, اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں. یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی, یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی, اور اپنا کام کر جاتی. اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں, پریشانیوں, دکھوں, تکلیفوں, ناکامیوں, مسائل میں مبتلا ہو جاتا. ساری چیزوں کے باوجود, ساری چیزوں کے باوجود روگوں, پریشانیوں, تکلیفوں, حالات میں مبتلا ہو جاتا. ایک اور واقعہ یاد آیا, آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی. میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی, شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا, طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا, ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے, اس کا کوئی حل کر. وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا, اس کے عمل سلب کر لیے تھے, پھر اس نے چیلنج کیا تھا, میں یہ کروں گا, یہ کروں گا. مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے. سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا, اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے. جب عمل سلب کر لیے, اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ بندوق ہے, اندر گولیاں نہیں ہے, چیمبر نہیں ہے صحیح, بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے, پر بندوق تو اندر سے خالی ہے. یا کہاروں کا پانی میں استعمال, یا کہاروں کا پانی میں استعمال. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں, اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں. آپ کو ایک عمل بتایا تھا, روحانی غسل. جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں, میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا, پکے ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے. پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں, زور سے آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ سو رہی ہوتی. کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے, شکلیں مبارک یاد ہو گئی. ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو, روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا. 6 بسم اللہ 5 سوتے پڑھ کے باہر پڑھیں, بیت الخلاء میں نہیں, اندر نہیں. اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں, اور دل ہی دل میں, زبان سے نہیں. اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے, یہ بات غور سے سنیے. فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ. اگلی بات یہ ہے کہ فقہا, علماء, محدثین, مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, میں صوفی فقیر ہوں, اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا, اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا, پورا مجمع پھسلے گا. اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں,
ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے ایک نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے۔ بیت الخلاء میں بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیر سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے۔ آپ بھی آئیں، میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا، بڑا گھر پائے۔ یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور وہ ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بس۔ یہ بھی پانی کا عمل ہے، ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل۔ اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمایا جب پل سے گزرو، یا رب سلم، یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے، یہ چھوٹے عمل ہیں۔ یا قہارو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو، چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام۔ ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں، اچانک یاد آئے۔ کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے اور کہاں لگے، کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے، اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے۔ یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں۔ ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے۔ اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپری کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ۔ انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے۔ آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا
पूरे वतन की सलामती की नियत करके, या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, वकफा बिल्लाहि वलीम, कफा बिल्लाहि नसीरा। जहाँ असबाब बहुत जरूरी हैं वहाँ दुआएं भी हैं। मेरे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में 5 घंटे की दुआ की। इतनी लंबी दुआ, इतनी लंबी दुआ। अल्लाह अपनी मदद भेज दे। आज ये मुट्ठी भर है, अगर तूने मदद ना भेजी फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं हो। इतनी ताकतवर दुआ, इतनी ताकतवर। ये दुआएं एक बहुत बड़ा मजमा बैठ के पढ़ रहा। इस वतन की सरहदों की हिफाजत, छावनियों की, ऐवानों की, कचहरियों की, घरों की, बाजारों की, बेटियां बेटे, घर, बूढ़े जवान, आंचल, गलियों, सबकी हिफाजत की नियत करके बहुत बड़ा मजमा हिफाजत की ये दुआएं हैं, हिफाजत के अमाल हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आपके मुंह से सबके लिए खैर निकल रही, सबके लिए भला निकल रहा। या कहारो, मुझे हाजी साहब क्यों याद आए जिनकी मैं तुरबत पे गया और उनकी मोहब्बतें ऐसी हैं, मेरी सारे ज़ब्त के बंधन टूट गए। हालांकि मैं इससे पहले सूफी अब्दुल्ला साहब के पास गया, नहीं रोया। उसके बाद मैं मियां गुलाम रसूल साहब के यहाँ रात इशा के बाद पहुंचा, नहीं रोया। हाजी साहब के साथ मेरी मोहब्बत, उनकी शफकत थी। उनके साथ, हाजी साहब के साथ एक बाबा जी होते थे, उनसे पूछे आपका नाम, फौरन कहते मेरा नाम मकबूल मोटा है। खुद कह देते बहुत मोटा। खाते खाते थक जाते थे, फिर सो के खाते थे, फिर खाते थकते थे, फिर खाते थे, फिर थोड़ी देर बाद उठे थे, बैतुल खला जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे। शिलवारों का ढेर लगा हुआ होता था, शिलवार थोड़ी सी खराब हो जाती थी, फिर वो लगे उसको पहन लेते थे, फिर कमीज पहन लेते। कहने लगे कि रूहानी सफर में जाना था तो सारे दुर्वेश फैसलाबाद के ताजर थे, मेरा नाम भी था। उसने कहा सारा जिन तो हंगेगा खाएगा, इसका हम ले जाएंगे, इसको साथ रख। उन्होंने कहा हम इसको साथ। फैसला हो गया कि सफर में ये भी साथ नहीं जाएगा। तो कहा कि फिर मैं रात बैठा और मैंने या कहारों का जिक्र किया। मैंने कहा मुझे करके दिखाएं। मकबूल मोटे ने जनाब सीट लगाई, आलती पलती ऐसे मारी, मार के ना मुझे खुद करके दिखा। कैफियत नहीं भूलेगी। हाजी साहब बैठे थे जिनकी तुरबत पे गया, मकबूल मोटा भी मर गया। उसने जो करके दिखाया ना, कहा मैं रात को बैठा ईशा, मैंने कहा अल्लाह ये मुझे नहीं ले जाते। कहा कि मैंने पढ़ा या कहारो या कहार या कहारो या, और कहा मैं रोया। और फिर मकबूल मोटा रोने लगा। उसके आंसू बह रहे थे, उसके जज्बे थे, उसका विजदान, उसकी कैफियत थी, उसका दर्द था, उसकी आही थी, उसकी सिसकियां थी। ये सब कुछ बयान करने के बाद भी मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों? सुन लें, अब जो कहने लगा हूं अल्फाज के तर्जमे होते हैं, कैफियत के तर्जमे नहीं। अल्फाज के दर्द और जो कैफियत होती है ना, उसके कभी तर्जमे नहीं हो सके। बस उसके अंदर एक गम था। कहा मैंने ऐसे बैठ के या कहारो पढ़ता रहा, पता नहीं कितनी देर तक रोता रहा और अल्लाह को कहता रहा कि अल्लाह तू जबरदस्त है, अल्लाह तू ताकतवर है, अल्लाह तेरे अंदर कुव्वत, ताकत, इज्जत, अजमत, वकार, शान और शौकत है। पता नहीं किन दर्दों के साथ मशहूर पॉमिस्ट गुजरे हैं एम ए मलिक, बहुत ज्यादा। कुछ अर्सा मेरे ज़ेले इराज रहे। मुझसे एक दफा कहने लगे कि काल कोठड़ी में मौत के कैदी के पास में गया। मैंने कहा अपने हाथ का प्रिंट दे, तेरी किस्मत की कौन सी लकीर थी कि तू फांसी पे जाने वाला है। पता है मुझसे क्या कहा? कहा साहब जी मेरा हाथ ही काट के ले जाए, लकीरें क्या लेनी है, सुबह तो मैंने मर जाना है। उसकी विजदान, उसकी कैफियत क्या हो, जिसको सुबह फजर से पहले तख्तेदार पे चढ़ाया जाएगा, उसके गले में फंदा डाला जाएगा। इसी तरह क्या विजदान होगा मकबूल मोटे का जब वो या कहर पढ़ रहा होगा। मैंने तो उसका थोड़ा सा मंजर देखा है ना, उसने वो करके दिखाया है। जब कर रहा होगा वो क्या होगा, फिर सुने। ये करके दिखाया है, क्या लफ्ज कह रहा हूं, ये तो करके दिखाया था। उसने अपनी कैफियत को समेटा, संभाला, खींचा, बनाया। और मुझे, और उस वक्त में मेरी कैफियत है कि मैं 8-10 अल्फाज बोल चुका हूं। उसके बाद मैंने कहा है मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। क्यों? अल्फाज का तर्जमा होता है, कैफियत का तर्जमा कभी नहीं हो सकता। या कहारो। और उसके बाद कहने लगा कि मैं रात को रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। मैंने पूछा फितनों के जाल तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हजरत अमल कर रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा। करे और कितमीर और फितनों के जाल न टूटे और वो जाल उन पे वापस न पलटे। ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर ये होते हैं मनवाना, ये होता है मनवाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं,
उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखे। लगता है उन्हें लगी नहीं, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और अर्श न हिले, अमर करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मुझे आज भी याद है, मकबूल मोटा बैठा है और या कहार पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं। का सुबह वही मुझे ढूंढते फिर रहे थे, वही जो कहते थे इसको साथ कैसे रखेंगे, इधर खाएगा उधर जाएगा, फिर इधर खाएगा, हाँ फिर तीसरा काम सो जाएगा। मैंने तो देखा खाना निकालना फिर सो जाना। बेचारा बेबस था। कुछ लोग बेबस होते हैं, ये वजूद अल्लाह अता करता है, किसी को मोटापा किसी को कैसे। हमारे एक साहब थे, उनको चेन कुप्पी के जरिए 500 किलो वजन था, कब्र में उतारा, क्रेनों चेन कुप्पी के जरिए कब्र में उतारा। वो बेचारा क्या करे। मैं एक दफा गया तो मुझसे कहला हकीम साहब क्या खाएंगे, डीप फ्रीजर भरे हुए खानों से इतना इतना खा रहा है, खत्म गया, खा रहा है खत्म। उसकी साइज की जूती नहीं मिलती नहीं थी उसके साइज की जूती, दराज कद था, डीप फ्रीजर भरे हुए हैं। एक एक वक्त में उबले हुए अंडे 3 दर्जन 4 दर्जन। उस दौर में ये बोतलों के डाले होते थे, एक 12-24 का डाला पी गया, दूसरा पी गया, तीसरा। उसकी कब्र में उस बंदे को जंजीरों और चैन कुप्पी के जरिए पूरा निजाम बना के कब्र में उतारा गया। ये उन लोगों के लिए सबक है जो तस्बीह खाने के जानिसार हैं, जो तस्बीह खाने के मुखलिस हैं, जो अबकरी और अबकरी के निजाम के मुखलिस हैं, उनके लिए सबक है। मकबूल मोटा कहता मैं अमल कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा है तू? हाँ तू दुआ पढ़ रहा है, मांग नहीं रहा। मैं तुझे बताता हूँ कि मकबूल मोटे ने दुआ कैसे मांगे और अर्शियों से फैसले कैसे करवाए थे और दज्जाल के फितनों और इस तार को फिर कैसे तोड़ा था। मैं पूरी दुनिया में मेरे मुखलिसीन हैं जिन्होंने अपने जिम्मे अमाल लिए हों और उनको मैंने इजाजतें दी हुई हैं, जो कर रहे हैं, चाहे मुझे बताया या नहीं बताया, इजाजत है, कर रहे हैं फितनों को खत्म करने और तोड़ने के लिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मकबूल मोटे ने एक रात में फैसला कैसे करवाया। वो तो मुझे करके दिखाया था ना, जब किया होगा। मुझे अल्फाज बार बार दोहरा रहा हूँ, मेरी अल्फाज के दौरान मेरे अंदर खुद हलचल मचती है। मुझे तो करके दिखाया था, जब किया होगा फिर क्या होगा। सुबह ढूंढते फिर रहे, मना भी रहे थे, खिला भी रहे हैं, पता नहीं कितना खिलाया होगा, खिला भी रहे हैं और ले जा भी रहे हैं सफर में साथ। और सारे उसके लाड नखरे भी या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। बड़े बड़े थे जिन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, हाँ उन्होंने फैसला किया था इसको साथ नहीं ले जाना, या कहारों ने उन्हें बेबस कर दिया। कर दो बेबस इन दज्जाली फितनों को, कर दो बेबस इन जादू को, जिन्नात को, कर दो बेबस इन दुश्मन के वारों को, कर दो बेबस नजरे बद को, हासिदीन और शर बेबस कर दो। और उस वक्त होगा जब अंदर लगेगी, अंदर लगेगी। है मेरे पास मुखलिसीन हैं पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, इखलास वाले, लिल्लाहियत वाले, जानिसार। मैं इस मामले में बड़ा सरमायादार और इसके अलावा सरमायादार नहीं हूँ। शुक्र है मेरा जो कमाता हूँ लंगर में लग जाता, उसका करम और अता है। इस मामले में सरमायादार नहीं हूँ। फरमाया फकीर तमा नहीं करता, मना नहीं करता, जमा नहीं करता। अल्लाह लंगर में लगवा रहा, कोई ऐसी जगह नहीं लगवा रहा, लेकिन इस मामले में मैं सरमायादार हूँ। मेरे साथ मुखलिसीन का एक पूरा निजाम है पूरे आलम में, पूरी दुनिया में। इससे बड़ा कुछ सरमाया है आज के दौर में। आपको खुलूस वाले, लिल्लाहियत वाले, सच्चे दर्द वाले, सच्चे गम वाले मिल जाएं आज के दौर में। मैं बहुत बड़ा इस मामले में सरमायादार। मुझे जब खुलूस वाले मिलते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, कई लोग ऐसे मिलते, मैं उनके वसीले से दुआ करता हूँ, मेरा मौला इतना इसका खुलूस, इतनी सच्चाई, इतनी लिल्लाहियत, ये अपना सब कुछ खर्च करके, न अपने लहजे से, न अपने लफ्जों से, न अपने हरफों से, गौर से सुनिएगा, इतना सब कुछ लगा के, न अपने लहजे से, न अपने लफ्जों से, न अपने हरफों से, न अपने अंदाज से, ये जता नहीं रहा छुपा रहा है, जता नहीं रहा छुपा रहा। मैं तो बाज़ औक़ात उनके वसीले से, आज की बात है, आज या कल, आज बंदे इतने आते हैं भूल जाते हैं। एक अम्मा बूढ़ी आई, आज आई या कल आई, आप यकीन जानिए मैंने उसके वसीले से हमेशा दुआ मांगी। शेखुल हदीस ने लिखा है, हाँ उस जवान का वाकया जो मछली उठा के लाया, मैं बयान करता रहता हूँ। और बीवी ने कहा कि अल्लाह का नेक बंदा जवान है, इसको कहें रह जाए, मछली पकाते हैं, ये मजदूर भी खा ले। हालांकि उसने मछली उठाने की मजदूरी ले ली थी। तो उसने कहा मेरा रोजा है, मैं मछली नहीं खा सकता। तो कहा आपको हम ठहरा लेते हैं, आप यहाँ ठहर जाएं तो रोजा हमारी मछली से। कहा ठीक है। वो ठहर गया,
مچھلی سے روزہ افطار کیا، رات کو اس کو قیام گاہ دی، رات کے کسی پیر آخری پیر میں چلا گیا، صبح دیکھا تو نہیں تھا، لیکن انوکھا واقعہ ہو، ان کی گلی میں، ان کی جگہ میں ایک لولی لنگڑی اپاہج عورت تھی جس کا علاج نہیں ہو سکا تھا، وہ چل رہی تھی، وہ چل رہی تھی صحیح سلامت۔ تو پوچھا کیوں چل رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں، کیسے چل رہا، کیسے چل رہا؟ سنیں غور سے۔ میں نے آپ کے وہ جو مہمان تھا، اس مہمان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے میری صحت دے دی، اس وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی، اللہ نے مجھے صحت مند کر دی، اللہ نے مجھے تندرست کر دی۔ اللہ کے دوست، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین، اللہ کے دوست، اللہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں قسمیں نہیں اٹھاتا، کبھی زندگی میں قسم اٹھاتا ہوں، میری آپ سینکڑوں درس پڑے ہیں، زندگی میں قسمیں نہیں اٹھاتا، پر آج قسم اٹھا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، واللہ اللہ ان کی سن لیتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ یا قہارو اپنی زندگی میں، اگر آپ کالی دنیا میں مبتلا ہو چکے ہیں، کالے روگ لگ گئے ہیں، یا کالی علتیں لگ گئی ہیں، کوئی ذلتیں لگ گئی ہیں، کوئی قلتیں لگ گئی ہیں، یا کالے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، کوئی دشمن کی شکل میں، کوئی انسان ہیں، حاسدین ہیں، یا جنات ہیں، یا کالے بدروہیں ہیں، یا دیو ہیں، کوئی ایسی چیزیں آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں، تو پھر یا قہاروں کے ساتھ دوستی کریں۔ اور آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یا قہار غسل کے دوران پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ایک وضاحت کی ہے کہ میں نے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے پوچھا ہے، اس کی تحقیق کی ہے کہ انسان غسل کے دوران زبان سے نہیں پڑھ سکتا، پر دل سے، زبان سے، کیونکہ بیت الخلاء کی دعا ہر بندے کو نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، ضرور یاد کریں۔ اور سل پہ واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھے، 1000 سال کے بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، ان کی مزار پھٹ گئی، تو اس درویش کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال کے بعد محمود غزنوی بادشاہ۔ تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا، طاقتور عروج تھا، تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے، تو ان سے پوچھا کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم ان کا علم سلب کر لیتے ہیں، ان کا خود علم چھین لیتے ہیں اور ان کا علم سلب کر لیتے، ان کا علم سلب کر۔ پھر ایک وقت آیا ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا، محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا، بیمار ہو گئے، تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو، شاہی لباس پہنایا جائے، بالکل ان کے ہم شکل ہو، وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا، اس کو ہم شکل بنایا گیا، شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا۔ جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا، یہ تو پھر رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو تھا، اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا، صاحب نظر، صاحب کمال تھا، اس نے پھر ان کا جادو پھر سلب کیا، ان کا سب کچھ علم ختم کر دیا۔ اب ان کے پاس لفظ تھے، تاثیر نہیں تھی، اس کی طاقت نہیں۔ یہ تاریخ میں واقعات آج مجھے یاد آ رہے ہیں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ وسیلے سے دعا، هو الشافی هو الشفا، قول امام